دیکھیے دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں، کبھی کوئی کام اپنے دوست کا کوئی کام کر رہے ہیں اس توقع میں کہ کبھی میرا اب یہ دوست جو ہے یہ بھی میرے کسی کام آئے گا، کوئی بدلے کا ذہن میں، چاہے وہ حساب دوستان در دل والی بات ہوتی ہے، چاہے اس کو آپ اسپیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں ان سو مینی ورڈز، لیکن ہوتا ہے یہ. اسی لیے بعض اوقات دوست کا کوئی غلط کام بھی کرنا پڑتا ہے. سفارش جو دنیا میں ہوتی ہے عام طور پر، اب کیا کیا جائے، دوست ہے کہہ رہا ہے، بات ماننی پڑے گی، ہے تو غلط، وہ اس لیے کہ تمہیں بھی کسی وقت اپنی کوئی بات اس سے منوانی ہے. اسی طرح ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو 100% انویسٹ کر دیتا ہے اپنی اولاد میں، اس کا جینا مرنا بھاگنا دوڑنا یہ سارا اولاد کے لیے، اولاد کی بہترین تعلیم، اولاد کی تربیت دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام پر پہنچا دوں، اور اس امید میں کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے بسا اوقات سوہان روح بن جاتی ہے. واقعات ایسے معاملات دنیا کے اندر ہوتے ہیں. ہاں ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے لیے جو کام بھی کرو گے اس کا اجر و ثواب بالکل ری انشورڈ، بالکل پختہ، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اولاد تمہیں کیا بدلہ دے دے گی؟ قوم کی خدمت میں لگے رہو گے، قوم تمہیں کیا دے دے گی؟ وطن کی خدمت میں لگے رہو گے، وطن تمہیں کیا دے دے گا؟ ہاں اللہ کی خدمت میں لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کوشش، محنت، ہر ایثار، ہر قربانی کا پورا پورا بدلہ دے گا. واللہ عندہ، اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر، اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ثواب موجود ہے، اور کسی کے پاس ثواب ہے ہی نہیں، دینے کو ہے کیا، کوئی کیا دے دے گا تمہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری آف انگلینڈ میں کہ ایک بادشاہ تھا بہت لالچی، اور اس کا ایک وزیر تھا جو بہت مشہور تھا اسی میں کہ وہ ہر طریقے سے جائز ناجائز ہتھ کنڈوں سے لوگوں کی دولت گھسیٹتا تھا اور بادشاہ کا خزانہ بھرتا تھا. لیکن بڑھاپے میں آ کر پھر وہ بادشاہ کا معتوب ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے بادشاہ کا عتاب نازل ہوا. تو اس نے کہا بہت حسرت سے، Had I served God as I served the king، اگر جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی، اگر میں نے کہیں خدا کی خدمت کی ہوتی تو مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو محنت کی جائے گی یقیناً اس کا بھرپور صلہ مل جائے گا. تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے زمین کے اندر. ہوتا کیا ہے اب دیکھیے، مکی دور دیکھیے، مسلمان اللہ کے ماننے والے رسول کے دامن سے وابستہ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، بھوکے رکھے جا رہے ہیں، اور کفار بدماش اور وہ مشرکین دلدلاتے پھر رہے ہیں، ان کی جو ہے عیش ہو رہے ہیں، بہترین کھا رہے ہیں. یہ ساری کیفیت آخر نظر آ رہی تھی نا. پھر ان کے قافلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بڑے شان و شوکت کے ساتھ قافلہ گیا ہے، شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، ڈھول بجاتے ہوئے گئے ہیں، ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو دیکھنے والے کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ دنیا میں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی تحریک ہوگی، دین کے لیے کام کرنے والوں کو اس نفسیاتی صورتحال سے سابقہ لازماً پیش آئے. ان لوگوں کے لیے عیش ہے، ان کے لیے آرام ہے، ان کے لیے دنیا میں ان کے چرچے ہیں، ان کی پذیرائی مل رہی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ریسیپشنز جو ہے ارینج کیے جا رہے ہیں، ان کو سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ چلت پھرت، یہ ایاب و ذہاب، یہ رونقیں، یہ ان کے اندر جو شان و شوکت کے مظاہر نظر آتے ہیں، اس سے نفسیاتی طور پر جو انسان پر اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے یہ آیت. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تقلب، قلب بدلنا، الٹ پلٹ میں کرنا، تقلب جانا آنا، اس کو ہم کہیں گے چلت پھرت. زمین میں، ملکوں میں چلت پھرت، کیسے دن دناتے پھر رہے ہیں، کیسے آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، پرسوں وہاں ہیں. ابھی میں چند دن پہلے میں ٹوکیو میں تھا، اس کے بعد پھر میں سول میں تھا، اور پھر میں یہاں آیا تھا، پھر میں نے وہاں کیا ہے، پھر میں پیرس میں تھا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کا ایک پاؤں یہاں ہے، ایک ویسٹ میں ہے، ایک ایسٹ میں ہے تو ایک ویسٹ میں ہے. یہ ساری صورتحال، کاروبار ہے، پھیلے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہانگ کانگ میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، اور بھی جگہ پر ہے، پاکستان میں بھی ہے، نہ معلوم کہاں کہاں ہے. یہ ساری چلت پھرت جو ہے، تو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہے، ان کے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہے اصل اس آیت کا حاصل. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ ان کافروں کی دنیا میں، ملکوں کے اندر چلت پھرت، ایاب و ذہاب جو ہے، آنا جانا، شان و شوکت، اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا. متاع قلیل،
یہ بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت ہی حقیر سا برتنے کا سامان ہے۔ یہ زندگی ہے کیا؟ کتنی ہے؟ کتنی لمبی ہے؟ آج مرے کل جنگ پر لو، کیا پتا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چمک دمک، یہ ساری جو ہے چلت پھرت، یہ شوق، یہ سارا کا سارا جو بھی ہے ان کا، یہ کیا ہے؟ عارضی چند دنوں کی یہ چلت پھرت ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بستر ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی ایک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دین کے لیے کام کرنے والے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جو لوگ بھی اس راہ پر چلنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا ہوگا، شان و شوکت ان کی ہوگی، دنیا میں بول بالے ان کے ہوں گے، ان کے جو ہے جلوس نکل رہے ہوں گے، ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا، لوگ جو ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوں گے، ان کے زندہ باد کے نعرے فلک شگاف ہوں گے، سب دیکھو گے تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس دیکھنے کے باوجود حق پر قائم رہنا۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام جب شروع ہوا تب وہ اجنبی سا تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اسلام کے اندر جب قوت آ گئی تو پھر تو سب کے سبھی اس کے جاننے پہچاننے والے بن گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا بہت جلد اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو پھر مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خود بھی غریب ہو جائیں۔ دنیا کا دقیانوس ہیں یہ، اگلے زمانے کے ہیں لوگ، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، ان سے کوئی کیا بات کرنی ہے جی، یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تو بڑے ہی جو ہیں جذباتی لوگ ہیں، یہ تو بہت یعنی ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سننا پڑے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، پھر دیکھیے وہی پوائنٹ آ گیا، وعدہ جو اللہ کا ہے اہل ایمان سے وہ اصل میں آخرت کا وعدہ ہے، دنیا کا وعدہ لازم نہیں ہے۔ بے شمار انبیاء گئے، دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ انبیاء کیا، اللہ کے بڑے بڑے رسول چلے گئے دنیا سے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو کون سی کامیابی حاصل ہوئی؟ اتنی عظیم شخصیت، عظیم ترین معجزات جن کو دیے گئے، روح اللہ، کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ، اللہ کی خاص روح، ان کا مقام اور مرتبہ ذرا اندازہ کیجئے آپ، کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قطعاً۔ جو لوگ اس کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ پھر گھبرا بھی جاتے ہیں، پھر فرسٹریشنز ہوتی ہیں، پھر ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن آتی ہے۔ یہ کیا ہوا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے اپنی زندگی لگا دی پوری، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ یا یہ پھر ہوگا انسان پھر سوچتا ہے کہ سیدھے راستے سے نہیں ہو رہا، کسی ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالوں، کوئی بائی ہک اور بائی کروک، جیسے کہ فٹ بالر جو ہے یا ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی بال کو کیری کرتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں سے ہو کر نکل جاؤ، کامیابی حاصل ہونی چاہیے۔ بس یہ سب سے بڑا خناس ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے، جس سے تحریکیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بہت عرصے کی محنتیں اور کوششیں اور جد و جہد اور دن رات کی جو بھی محنت تھی، نتائج زیرو ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آدمی دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑ کر اور اس کو بھی ایک معیار سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اندیشہ ہے، یا شدید ڈپریشن، مایوسی، فرسٹریشن، انتہائی بددلی، اور یا یہ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے اپنی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر لینا۔